اس دنیا کے اندر ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. سن لیجئے, ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. تاج انہی کے سروں پر رکھے جاتے ہیں جو رات و دن محنت کرتا ہے. ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جو رات و دن اسی میں لگا رہتا ہے, اور جو خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے, جس کے پیر کانپتے ہوں, تھر تھراتے ہوں, اس کو تخت و تاج نہیں دیا جاتا. یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, لا آف نیچر, اس دنیا میں کام کرنے کی ضرورت ہے, کام کرنے والوں کی قدر ہے. مارکیٹ اور بازار انہی کے ہاتھوں میں آتا ہے جو محنت کرتے ہیں, جو دن میں 11 بجے مارکیٹ میں جا کر اپنی دکان کھول کر اس دکان کی کرسی پر بیٹھ کر اونگتے ہو اور سوتے ہو. بازار ان کی مقدر نہیں بنتے, مارکیٹ ان کا مقدر نہیں بنتی. یہ دنیا کا نیچر ہے. لیس للانسان الا ما سعی, جس کو قرآن نے بھی دہرایا ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو کچھ کرو, اگر زندگی ہے تمہارے اندر تو محنت کرو, اور محنت کرو گے تو جتنی محنت کرو گے اتنا ہم تمہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق کو دیکھو کب بیٹھے رہے, حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے, حضرت عثمان غنی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے, حضرت علی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے. میرے بھائیوں, ان لوگوں نے تخت و تاج پر بھی حکومت کی ہے اور محنت و مزدوری بھی کی ہے. محمد رسول اللہ نے وعظ و تبلیغ بھی کی ہے اور بکریاں چرا چرا کر اپنے گھر کا اور اپنے خاندان کی پرورش بھی کی ہے. یہ دنیا کا نیچر اور دنیا کا اصول ہے, جو تم کرو گے وہی پاؤ گے اس دنیا کے اندر. یہ بہانہ ہے. آج احساس ہوا ہے, 4 دن سے میں یہاں ہوں, یہ ایک بہانہ ہے. مارکیٹ خراب چل رہا ہے, سست چل رہا ہے, بازار اچھا نہیں چل رہا ہے, کاروبار فیل چل رہے ہیں. محنت کرنے والے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. یہ تو آزمائش ہے, یہ تو ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آتی کیوں ہیں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں؟ ایک بار مدینے میں بھی تو قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوکے مرنے لگے تھے مدینے کے اندر. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ گلے سے لد کر ملک شام سے آئے. سنیے, سیریا سے, ملک شام سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 100 اونٹوں کے پر لدا ہوا مال اپنے پاس رکھ لیا. مدینے کی بزنس مین کو, مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ ملک شام سے عثمان غنی کے پاس غلہ اور اناج آیا ہے. بڑا اچھا موقع ہے, مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, مدینے کے اندر تنگ دستی ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. عثمان غنی سے ہم خرید لیتے ہیں, 10 کا مال 11 میں خریدیں گے, 10 کا مال 12 میں خریدیں گے, اور 10 کا مال 20 میں ہم بیچیں گے. یہ مدینے کی بزنس مین لوگوں نے یہ سوچا ہے. مجبور ہے آدمی, کیا نہیں کرے گا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 10 کی چیز 20 میں بھی لے گا. یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, وہ بھی چاہتے تو اچھا نفع کما سکتے تھے, کیونکہ 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے ہیں. مدینے کے تاجر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے, ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس اناج کے 100 اونٹ آئے ہوئے ہیں, کہاں آپ بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں نہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم پروفٹ کیا دو گے, نفع کیا دو گے؟ کہا, آئے عثمان, آپ کا 10 کا مال ہم 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان کہتے نہیں نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. ایک نے کہا ہم 10 کا مال 13 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخری بولی لگتی ہے, اے عثمان, ہم 10 کا مال آپ کا جو آپ نے شام سے 10 میں خریدا ہے, ہم اس کو 15 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان بولتے ہیں نہیں نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. مدینے کے تاجروں نے اس سے زیادہ بولی نہیں لگائی, اٹھ کے چلنے لگے. دروازے پر پہنچے, واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان, آپ کو ظاہر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے گا آپ وہیں پر مال دیں گے, لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مدینے کے جتنے بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ آپ کے گھر موجود ہیں,
ہم لوگوں کے علاوہ مدینے میں اور کوئی بزنس مین نہیں ہے, اور سب سے زیادہ بولی اس آدمی نے لگائی ہے 10 کا مال 15 میں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخر مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر بزنس مین تو یہاں ہیں, پھر آپ کو اس سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بزنس مین کون ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ ہے میرا اللہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے. تم 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے تیار ہو, اور میرا رب میرا اللہ 1 کا مال 10 درہم میں 1 درہم کا 10 گنا زیادہ عوض دینے کے لیے, نیکیاں دینے کے لیے, بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. یعنی 10 گنا. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے کا ثواب دیتا ہے, 10 روپے خرچ کرو گے تو 100 روپے کا ثواب دیتا ہے. یہ ہمارے 100 اونٹ گلوں سے لدے ہوئے ہیں, میں ان 100 اونٹوں کا اناج مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں فری تقسیم کروں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا, ان کے گھروں میں چولہا جلے گا, یتیم اور غریب بچے کھانا کھائیں گے, میں کوئی قیمت نہیں لوں گا, فی سبیل اللہ میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ ان لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ آج بزنس بہت خراب ہے, آج دکان نہیں چل رہی ہے, پروفٹ نہیں ہو رہی ہے, کاروبار خراب چل رہا ہے. یہ رونا آج ہمیں اور ہمارے سماج کو کیوں رونا پڑتا ہے؟ اس لیے رونا پڑتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. ہم نے قانون شریعت تو پڑھا ہے, لا آف نیچر کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے. ہم نے ایسے موقع پر غریبوں کی ہمدردی اور غریبوں کی غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ احساس ہوتا ہے اب تو اچھا موقع ہے, اب تو لوگ مجبور ہیں, اب تو 10 کا مال 20 میں بھی خریدیں گے, یہی تو کمانے کا موقع ہے. ہم بھنڈار اور اسٹور مال کی شکل میں جمع کرتے ہیں, اور ایسے ہی موقع کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارا 10 کا مال 20 میں بک جائے. کیا ہوا اس سال؟ آپ لیچی کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کی لیچی کا کاروبار کا کیا حل ہوا بتائیے؟ کیا پوزیشن ہوئی؟ کیوں رونا رو رہے ہیں صاحب؟ بڑی خرابی ہوئی, پروفٹ بھی نہیں ملی, گھاٹے میں چلا گیا. اب سب کچھ سوچنے کے بعد اب لا آف نیچر کے بارے میں سوچئے. آپ نے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا, اگر دھوکہ دیا ہے تو دھوکہ کھانا پڑے گا. آپ نے اگر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے تو آپ کی بھی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. لا آف نیچر ہے, غریب کی ہمدردی کرو گے آپ کے ساتھ بھی ہمدردی ہوگی, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, کل آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے بیٹے پر بھی ہاتھ رکھنے والے بیسیوں تیار ہو جائیں گے. یہ لا آف نیچر ہے. آپ کسی کی مجبوری میں اس کا کام کریں گے تو آپ کی مجبوری میں دوسرا آپ کے کام آئے گا. یہ لا آف نیچر ہے. میرے بھائیوں اس فطرت, اس قانون فطرت جو کبھی بدلتا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے. پھر اسی چیز پر آئیے, کسی کی ماں بہن بیٹی اگر آپ سے محفوظ نہیں ہے تو یہ مت سوچیے گا رات میں سوتے وقت کہ آپ کی ماں بہن بیٹی محفوظ رہے گی. یہ لا آف نیچر ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھیے آپ. اچھا موقع تھا, 10 کا مال 20 میں بھی دیتے تو بکتا, لیکن انہوں نے 10 کا مال 10 میں بھی نہیں بیچا, بلکہ 10 کا مال بھی ختم کر دیا, غریبوں میں دے دیا, مسکینوں میں دے دیا, اور اعلان